جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے بہن بھائیوں، بچے بچیوں، سب سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز ناظرین، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہم نے منظوم لکھی ہے، اس میں سے آپ کی خدمت میں جناب سیدہ عالم فاطمہ الزہرا کے عقد اور ان کی رخصتی کے کچھ مناظر آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب میں اسی سیرت طیبہ جو منظوم لکھی ہے، اس میں سے ایک نہایت ایمان افروز اور جذبات انگیز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ غزوہ بدر جو کفر اور اسلام کے درمیان پہلا غزوہ تھا اور پہلا معرکہ تھا، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فتح دی اور کفار و مشرکین کو شکست ہوئی۔ 70 کے قریب ان کے لوگ قتل ہوئے اور 70 کے قریب ہی وہ جنگی قیدی بنے، جنگی اسیر بنے۔ تو اب ان قیدیوں میں سے ایک قیدی، ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ واقعہ بڑا رقت انگیز بھی ہے اور ایمان افروز بھی ہے۔ ان قیدیوں میں ایک شخص تھے، وہ کون تھے اور ان کا معاملہ کیا تھا، ذرا توجہ سے سنیے۔ قیدیوں میں اسیر ایک ابو العاص تھے، بر بنائے بری بندائے خاص تھے، سرورے دو جہاں کے وہ داماد تھے بہادر جری مرد آزاد تھے۔ ابو العاص نام کے ان قیدیوں میں ایک شخص تھے، وہ کون تھے؟ وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور وہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے۔ اس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے، اور وہ بھی جنگی قیدیوں میں شامل تھے۔ تو سنیے ذرا، اب تلک چونکہ ایمان لائے تھے وہ، اس لیے بدر میں لڑنے آئے تھے وہ، آپ کی لاڈلی دختر ذی حشم، زینب پاک تینت تھی ان کی حرم۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی جو زوجہ اور ان کی بیوی تھیں، وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی جناب زینب تھی۔ چونکہ شادی تھی یہ قبل بعثت ہوئی، ان دنوں ایسی پابندی تھی نہ کوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ شادی ہوئی تھی، تو ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ لائیں اسلام زینب بنی مومنہ، راحت قلب و جاں سرور عالمہ۔ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو آپ کی یہ صاحبزادی جو ہیں یہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ قصد ہجرت لیے مکہ سے جس گھڑی، جا رہے تھے سبھی اہل بیت نبی، تھی انہیں بھی تمنا کہ ہجرت کروں، ان کو خاوند اجازت یہ دیتا بھی کیوں، پکا کافر تھا دشمن تھا سرکار کا، سخت مشرک بتوں کا پرستار تھا۔ اب جو جنگی قیدی تھے، ان کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے۔ تو کافی غور و خوض کے بعد یہ طے ہوا کہ ان تمام قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیے بات آگے چلتی ہے تو کس طرح ہے۔ قید شوہر کا جب علم ان کو ہوا، ان کی جانب سے فوراً ہی بھیجا گیا، ہر ایک قیمتی فدیے کے طور پر
تو ان کے پاس ایک نہایت خوبصورت قیمتی ہار تھا، تو اپنے خامد کے فدیے کے لیے انہوں نے وہ ہار بھجوایا وہاں سے۔ ہار ایک قیمتی فدیے کے طور پر جو ملا تھا کبھی تحفے کے طور پر ان کو حضرت خدیجہ امی جان سے اپنی شادی کے موقع ذیشان پہ۔ تو یہ ہار کون سا ہار تھا؟ یہ وہ ہار تھا کہ جو ان کی امی جان جناب خدیجہ نے ان کی شادی کے موقع پر انہیں دیا تھا۔ اور دیکھیے پھر وہ منظر دیکھیے، دے کے فدیے میں زینب تحفہ شادی کا، مانگتی ہے تو پروانہ آزادی کا، واسطے اپنے شوہر کے جو با وفا، کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے جذبہ تیرا، سبحان اللہ۔ اے مخاطب میرے بندہ حق نگر، بات سن اب ذرا اپنا دل تھام کر، خوب اچھی طرح اپنے فکر و نظر، آب تقدیس سے کر کے پاکیزہ تر، ہار حضرت خدیجہ کو یہ شاندار، دینے والے تھے خود سرور نامدار۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہار خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو دیا تھا، جنہوں نے آگے یہ ہار اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر دیا تھا۔ تو یہ ہار کیا تھا؟ یہ خاص ہار تھا، اسے خاص نسبت تھی، اور یہ ہار حضرت خدیجہ کو خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اب وہاں ایک رکت آمیز جذباتی منظر پیدا ہو جاتا ہے، سنیے۔ کتنی وابستہ یادیں تھی اس ہار سے، تھا دیا تحفہ آقا نے کس پیار سے، جو کبھی اپنی زوجائے غمخوار کو، دین حق کی سچی وفادار کو، رب کے محبوب کی اب پڑی جو نظر، بیتے وقتوں کی یاد اس حسین ہار پر، فرد جذبات میں واللہ دل آیا بھر، آ گئے یاد ایام وہ خاص کر، ابتدائے وحی کے وہ شام و سحر، ساتھ گزرے خدیجہ کے جو ان کے گھر۔ جو ہی یہ ہار آقا کے سامنے آیا، پھر آپ کے سامنے پورا ماضی جو ہے وہ گھوم گیا، اور وہ وقت یاد آ گئے، وہ سمے یاد آ گئے، وہ جذبات یاد آ گئے، اور وہ کیفیات یاد آ گئیں جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ کے گھر قیام پذیر تھے، اور ابتدائے وحی کے وہ شام و سر سب کچھ سرکار کی نظروں میں گھوم گئے۔ تارے سے پلکوں پر جل ملانے لگے، تارے سے پلکوں پر جل ملانے لگے، گزرے لمحوں کے منظر دکھانے لگے، اور گر گر کے آنے لگی بدلیاں، مطلع چشم پر بن کے سیلے رو۔ پھر تصور میں آنے لگی سنگتیں، زوج ذیشان کی چاہتیں خدمتیں، ساری یادیں خدیجہ کے ایثار کی، ان کے خدمات کی، خلق اور پیار کی، وہ سب کچھ آقا کو یاد آنے لگا۔ وہ وقت، وہ سمے، وہ سنگتیں، اور پھر وہ خدمتیں جو حضرت خدیجہ نے آپ کی تھی، اور پھر ان کا ایثار اور ان کی قربانیاں اور ان کی وہ خدمات اور ان کا وہ خلق اور آقا کے لیے پیار، یہ سب منظر آقا کی آنکھوں میں گھوم گئے، اور آقا کی آنکھوں میں آنسو بڑھا۔ فرد جذبات میں اپنے اصحاب سے اب کہا اس طرح شاہ لولاک نے، آئے شوہر جو پروانہ آزادی کا، بیجا زینب نے ہے تحفہ تک شادی کا، تحفہ بھی وہ جو تھا اس کو ماں سے ملا، اس کی ماں کو حبیب جہاں سے ملا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا تحفہ! تحفہ بھی وہ جو تھا اس کو ماں سے ملا، اس کی ماں کو حبیب جہاں سے ملا۔ رب کی قدرت کے بھی کیا عجب رنگ ہیں، کیا عجب رنگ ہے، کیا حسین ڈھنگ ہے، آیا ہے ہار وہ فدیے کے طور پر، سمجھو تم لوگ اس کو۔
समझो तुम लोग इसको मुनासिब, अगर माँ का तोहफा तुम बेटी को वापस लौटा और कर दूं अबुल आस को भी रिहा। अल्लाह, सरकार ने अपने सहाबा के सामने एक तजवीज रखी कि हाँ, अगर तुम जो पसंद करो तो मैं बेटी को उसकी माँ का जो तोहफा है वो भी वापस कर दूं और अबुल आस को आज़ाद भी कर दूं। आपकी ख्वाहिशों में ज़ीशान पे, रब के प्यारे के इस प्यारे फरमान पे, बोले शहदाई सरकार के बाअदब, वो करे जिस तरह चाहे महबूब रब, हमको मलहूज है आप ही की रजा, सरवरे सरवरां शाहे हर दो सरा। दोस्तों लेके वादा अबुल आस से, बेच देगा वो ज़ैनब को पास आपके। तो आपने अबुल आस से ये वादा लिया कि तुम वापस जाकर ज़ैनब को मेरे पास भेज दोगे। तो अबुल आस ने इस बात का वादा किया कि वो मक्का पहुंचते ही आपकी साहबजादी जनाब ज़ैनब को मदीना भेज देगा। आपने हार उसको ही लौटा दिया, साथ ही साथ आज़ाद फरमा दिया। जाके मक्के अबुल आस ने खुश अदा कर दिया पूरा वो जो था वादा किया। आपकी लाडली प्यारी नूरे नजर, चल दी मक्के से और पहुंची बाबा के घर। अल्लाह अकबर। आपकी लाडली प्यारी नूरे नजर, चल दी मक्के से और पहुंची बाबा के घर। आने से आपकी बिनते रोशन जबीं, आंखें ठंडी हुई जो थी अंदोहगी। रब के महबूब की, रब के दिलदार की, वालिए इंसो जां शाह अबरार की। जब जनाब ज़ैनब वहाँ पहुँच गई, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गई, तो इस तरह आपका दिल भी ठंडा हुआ और आपकी आंखों को भी सुकून मिला जो अंदोहगी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से दूर रहकर बेचैन थे, ज़ाहिर है बेकरार थे। तो जब वो मदीना आ गई तो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिल गया, तमानियत मिल गई। अज़ीज़ान गिरामी, ये सरकार की सीरत के वाक़यात हैं और इसी तरह के हज़ारों वाक़यात इसी इश्क और मोहब्बत की रौ में डूब कर लिखे गए हैं। हमारी ज़िंदगी का भी यही मिशन है और हमारे चैनल का भी यही मिशन है कि हम आप लोगों को सरकार की सीरत के साथ जोड़ दें। आप हज़रात अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो तरजीहात हैं, खुदारा उन पे गौर करें, उन्हें बदलें, अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में दे दें, आपके आगोश तरबियत में आ जाएं और इस तरह दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ पा जाएं। आज की गुफ्तगू हम यहीं ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा लए, जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा लए, गल कर देने अर्शों पार दी, गल कर देने अर्शों पार दी, गल कर देने